جب واپس ہوئے تو دیکھا علاقے میں تو سرسبزی نظر آ رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ جس دن انہوں نے نبی علیہ السلام سے دعا کروائی تھی اسی دن وہاں بارش ہوئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک وفد آیا تھا بنی عبس، اس میں 9 افراد تھے۔ یہ سب لوگ آگے مسلمان ہو گئے، اسلام کو بھی انہوں نے قبول کیا اور دین کو سیکھا۔ تو نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ یہ جب لے گئے تو معلم کو بھی ایک ساتھ بھیجا دین سکھانے کے لیے، ایک ساتھی کو بھیجا کہ بھی جائیے ان کو دین سکھائیے۔ یہ لوگ جب چلے گئے نا تو ان میں سے 3 واپس آ گئے۔ نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ، آپ کے معلم نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ جو ہجرت نہیں کرے گا اس کا اسلام مکمل نہیں ہے، ہجرت تو بڑی ضروری ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں؟ ہمارا ذریعہ معاش تو زمین اور مویشی ہے، کیا ہم انہیں بیچ دیں، ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں؟ اب کیا کریں ہم؟ رسول اللہ، تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں تم رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ رمضان 10 ہجری میں ایک وفد آیا، وفد غامد قبیلے کے لوگ تھے۔ یہ 10 افراد آئے تھے، 10۔ ان کو بقی کے علاقے میں ٹھہرایا گیا۔ جب یہ نبی علیہ السلام سے مل کر آئے تو آقا نے ان سے بات چیت کے دوران پوچھا کہ بھئی تمہارا مال اسباب کدھر ہے؟ انہوں نے کہا بھئی پیچھے ہے۔ کہ اس کی نگرانی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایک نوجوان بچے کو، اپنے لڑکے کو چھوڑ کر آئیں، وہ وہاں پہ اس کی حفاظت کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی وہ تمہارا نگران جو لڑکا تھا وہ تو سو گیا، اسے نیند آ گئی، اور وہاں ایک تھیلا بھی تھا تمہارے سامان میں، وہ تو کوئی چور لے کے چلا گیا۔ ایک صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ تو تھیلا میرا ہے، میرا نقصان ہو گیا۔ ابھی بات چیت چل رہی تھی، تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تھیلا واپس آ گیا۔ خیر یہ اسلام قبول کیا، یہ واپس چلے گیا۔ جب اپنی جگہ پہ پہنچے تو جا کے اس لڑکے سے پوچھا ہاں بھی کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے نیند آ گئی تھی، میں سو گیا، ایک آدمی تھیلا لے کے بھاگ گیا تھا، پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے دوڑ لگائی اس کے پیچھے۔ ایک جگہ وہ مجھے بندہ مل گیا، مجھے دیکھ کے وہ بھاگ گیا، قریب میں نے دیکھا تو زمین کھدی ایسی جیسے تازہ کسی نے کچھ چیز اندر رکھی ہو، کچھ اثرات تھے۔ اس کا کام ابھی پورا نہیں تھا، یہ پہلے پہنچ گیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے وہ مٹی کھودی تو وہ تھیلا پورا نکل آیا، پھر میں نے کندھے پہ رکھا، واپس لے آیا، یہ رہا تھیلا۔ انہوں نے جب یہ بات ساری سنی تو ان کے ایمان اور یقین میں اور اضافہ ہو گیا کہ بھئی تھیلا ہمارا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی خدمت میں مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کو چوری کی بھی خبر ہو گئی، واپسی کی بھی خبر ہو گئی۔ تو یہ تو وحی کے ذریعے ہوتی ہے، ہی ہو سکتی ہے، اور کیا اس کا اور سورس ہوگا؟ تو وہ لوگ بھی اس بات سے بہت خوش ہوئے، اور خیر انہوں نے نبی علیہ السلام سے پھر درخواست کی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا، انہوں نے ان کو قرآن سکھانے کے لیے، قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے جو ہے نا وہ محنت کی اور ان کو دین سکھایا۔ پھر جب یہ واپس جانے لگے تو ان کو بھی زاد راہ اور تحائف وغیرہ عطا کیے گئے۔ ایک وفد آیا ازد، یہ بڑا عجیب مزیدار اس میں سننے والی باتیں ہیں۔ ان کی تعداد ایک قول کے مطابق 7 تھی، 7۔ تو اس وفد کے امیر تھے فرد ابن عبداللہ، یمن کا یہ وفد تھا، ازد قبیلے کا۔ جب یہ لوگ یہاں آئے ہیں اور ان کے جو میزبان تھے فرزہ ابن عمر، ان کے گھر میں یہ وفد ٹھہرا ان 7 لوگوں کا، اور 10 دن تک ان کا مدینہ طیبہ میں قیام رہا۔ اب یہ 7 لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں وفد جب حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم لوگ مسلمان ہو یا کافر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مومن ہیں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ دیکھو بھئی ہر قول کی ایک دلیل ہوتی ہے، ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو میں ایمان والا ہوں، مومن ہوں، تو ذرا دلیل تو دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم میں 15 خصلتیں، 15 عادتیں موجود ہیں۔ 5 وہ جن پر آپ کے معلموں نے ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا، 5 وہ جن پر عمل کرنے کی انہوں نے تلقین کی، اور 5 ہمارے اندر وہ پیاری عادات ہیں جو زمانہ جاہلیت سے عرصہ دراز سے ہمارے اندر چلی آ رہی ہیں۔ تو 15 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں جو ہمارے ایمان کی دلیل ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نا ایمان والے کو دلیل لائے نا، کیا دلیل ہے؟
تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی تم مسلمان ہو یا کافر، کہاں مومن ہے؟ آپ مسکرا کے پوچھنے لگے بھائی ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی دلیل لاؤ اپنے ایمان کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے اندر 15 عادات ہیں، 5 وہ جن کا آپ کے معلمین نے ہمیں حکم دیا، 5 وہ جن کا آپ کے معلمین نے عمل کرنے کا ہمیں کہا، اور 5 وہ جن کو پہلے سے ہی ہمارے پاس ہیں۔ پہلی 5 وہ جن پر ایمان لانے کا حکم دیا، پہلی 5 وہ ہیں جن پر آپ کے معلمین نے ایمان لانے کا حکم دیا، دوسری 5 وہ ہیں جن پر آپ کے معلمین نے عمل کرنے کا حکم دیا، اور تیسری 5 ہمارے اندر پہلے سے ہی چلی آ رہی ہیں۔ یہ 15 ہمارے پاس جو ہے نا، آپ کے سوال کے جواب میں 15 نشانیاں ہیں، 15 دلائل ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی وہ 5 کون سی چیزیں ہیں جن کا معلموں نے ایمان لانے کا حکم دیا؟ انہوں نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، چوتھا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور 5واں قیامت کے دن اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہ ہمارے اندر موجود۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ 5 کیا ہیں جن پر عمل کرنے کا تمہیں ہمارے معلمین نے حکم دیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے رہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، وسائل ہوں تو حج کرنا، استطاعت ہو من استطاع الیہ سبیلا، اور اگر وسائل ہو تو حج کرنا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 5 کون سی خصلتیں ہیں جن پر تم عہد جاہلیت سے عمل کر رہے ہو، وہ بتاؤ۔ ذرا سنیں کیسی پیاری باتیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، راحت میں شکر کرنا، جب ہمارے پاس آسانی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت میں صبر کرنا، قضاء پر راضی رہنا، جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے بس ہم راضی ہیں اس پہ، مقابلے میں ثابت قدمی، اور 5ویں بات دشمنوں کی مصیبت پر خوش نہ ہونا، دشمن کی مصیبت پر خوش نہ ہونا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دانا ہو، عقل مند ہو، عالم ہو، اور عقل سلیم کی وجہ سے مقام نبوت کو سمجھ سکتے ہو۔ اب 15 باتیں انہوں نے بتائی تھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مزید میں 5 تمہیں اور بتاتا ہوں تاکہ 20 پوری ہو جائیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزیں، جس کھانے کو کھانا نہ ہو اسے جمع مت کیا کرو، جو چیز تم نہیں کھاتے اسے مت جمع کیا کرو، تقسیم کر دو۔ دوسری بات، جس چیز میں رہنا نہ ہو اس کی تعمیر نہ کیا کرو، تعمیر ضرورت کے مطابق کرو۔ تیسری بات، جس چیز کو کل چھوڑ کر جانے والے ہو اس پر حسد نہیں کرنا۔ چوتھی بات، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور 5ویں بات، اس چیز کی طرف رغبت کرو جس میں ہمیشہ رہنا، یعنی جنت کی طرف رغبت کرو۔ اس کے بعد وہ لوگ رخصت ہو گئے اور انہوں نے ان باتوں کو یاد بھی رکھا اور عمل بھی کیا۔ یہاں ایک بڑی عجیب نکتے والی بات بتانی ہے، اگر کوئی ذوق رکھنے والا ہے نا اس کو تو آئے گا مزہ، اور اگر کوئی ذوق رکھنے والا نہیں ہے نا تو پھر مثال سن لیجئے، پہلے بندر کیا جانے ادرک کا مزہ۔ بے ذوق لوگوں کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ کتے کے آگے کھیر رکھے، کچھ بھی رکھے، اس کو نہیں پتہ لگنا یہ کھیر ہے، اس میں زعفران بھی ڈلا ہوا ہے اور خوب جناب ہلکی آنچ پہ تیار بھی کی ہوئی ہے، اور ساتھ اس میں دودھ جو ہے وہ بھی خالص ہے۔ وہ کتے کو کیا پتہ لگنا ہے؟ ایک بے ذوق آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ بات بڑی اعلیٰ ذوق والی ہے، سنا دوں یا چھوڑ دوں؟ سنا دوں؟ ذوق ہے جی، پھر مزہ لیجیے گا اس بات کا، اچھی بات ہے، ذوق والی بات ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کے اللہ والوں کی مجالس میں پھر ملتی ہیں۔ یہ جو ہماری تفسیر چل رہی ہے نا، اب تو کافی حد تک مکمل ہو رہی ہے، تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں ایسی ہیں جو اللہ والوں کے سینوں سے ملتی ہیں، سینہ بسینہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ دیتے ہیں۔ تو اہم بات ہے یہ۔ نبی علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا اپنے ایمان کی دلیل دو، انہیں 15 باتیں بتائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تھا تم دانا ہو، عقل مند ہو، عالم ہو،
اپنی عقل سلیم کی وجہ سے مقام نبوت کو سمجھ سکتے ہو۔ اب یہ ایک بات ہے، اپنی فہم اور فراست کی وجہ سے مقام نبوت کو سمجھ سکتے ہو۔ اب یہاں جو پوائنٹ ہے وہ کیا، دیکھیں ہمیں دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں نا، ایک وہ جو قرآن مجید کا یا حدیث کا حافظ ہے، ایک شخص ہے حافظ الحدیث، اس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں، اور ایک ہے جو دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا فقیہ، جیسے امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ، دین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے والا، یہ دو طرح کے لوگ ہو گئے۔ اب ان دونوں میں مقام نبوت کے زیادہ قریب کون سا ہے؟ ایک وہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں یاد ہوں، اور ایک وہ جو خوب دین کی سمجھ رکھتا ہو، پورا فہم رکھتا ہو۔ مقام نبوت میں سے یاد رکھیے، ان میں سے یہ جو فقیہ ہے یہ مقام نبوت کے زیادہ قریب ہے بنسبت حافظ حدیث کے جس کو لاکھوں حدیث یاد ہوں۔ مثال اس کی سمجھ لیجئے، حافظ حدیث کی مثال اس عاشق کی سی ہے جس نے محبوب کی باتیں یاد کی ہوئی ہوں، ہر جگہ جا کے محبوب کی باتیں سناتا ہے اور مزے لیتا ہے اور خوب خوش ہوتا ہے اور ایک محبت کے ساتھ انوارات میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ ایک عاشقانہ زندگی گزار رہا ہے، یہ بھی بڑا کمال ہے۔ لیکن فقیہ کی مثال اس فہیم کی، سمجھدار کی اور اس جاننثار کی ہے جو محبوب کے اشاروں کو، محبوب کی باتوں کو، محبوب کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، محبوب کی ہر بات کو سمجھ جاتا ہے، اشاروں میں ساری بات سمجھ جاتا ہے۔ اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ ایک ہے جس نے الفاظ یاد کیے سنا رہا ہے، بہت اچھا، بڑا مقام، اور ایک جس نے محبوب کی مرضی کو سمجھا، مزاج کو سمجھا، اس کا مقام کچھ اور ہے۔ تو فقاہت یہ بڑا مقام ہے، اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ ایک وفد آیا محرم الحرام 11 ہجری میں نخاع قبیلے کا، یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آئے تھے، اور یہ یمن سے ان کا تعلق تھا، انہیں مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ ان کے ساتھ ایک شخص تھا زرارہ ابن عمر، اس نے راستے میں کچھ عجیب و غریب خواب دیکھے تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کلمہ بھی قبول کیا، صحابی ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کچھ خواب دیکھے ہیں اس راستے میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی بتاؤ خواب، میں تعبیر دیتا ہوں۔ انہوں نے پہلا یہ بیان کیا کہ میں نے نعمان ابن منذر کو دیکھا کہ ان کے کانوں میں 2 بالیاں ہیں اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، کانوں میں بالیاں ہیں سونے کی اور ہاتھوں میں سونے کی۔ نے فرمایا یہ عرب کی بادشاہی ہے جو اچھی حالت کی طرف لوٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا ایک خواب میں نے اور دیکھا، ایک میں نے بوڑھی عورت دیکھی جس کے سر کے بال وہ زمین سے نکلی، ایک بوڑھی عورت دیکھی سر کے بال سفید تھے، زمین سے نکلی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی باقی ماندہ عمر ہے، یہ جو زمین اللہ نے دنیا قائم کی ہوئی ہے، بس ایک اتنا ہی ہے کہ ایک عورت بوڑھی ہو چکی ہے، اب اس کا آخری وقت کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، تو بس اصل وقت اپنا جوانی کا اور لمبا وقت گزار چکی، اب قرب قیامت کا وقت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خواب بیان کیا بہت ہی عجیب، کہنے لگے میں نے آگ دیکھی جو میرے بیٹے میں اور میرے درمیان حائل ہو گئی، اور میرے اس بیٹے کا نام عمر ہے۔ یا رسول اللہ میں نے ایک آگ دیکھی جو میرے اور میرے بیٹے کے درمیان رکاوٹ بن گئی، حائل ہو گئی، اور میرے اور بیٹے ہیں لیکن اس کا نام عمر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک فتنہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ پوچھا وہ فتنہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگ اپنے امام کو قتل کریں گے، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کی انگلیوں میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ کی، اور فرمایا کہ گناہ کرنے والا کہے گا کہ میں نیکی کر رہا ہوں، ایسا وقت آ جائے گا کہ گناہ کرنے والا گناہ رہا ہوگا، کہے گا میں نیکی کر رہا ہوں، اور ایک مومن کے نزدیک دوسرے مومن کا خون پانی پینے سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اگر تیرا بیٹا پہلے مر گیا تجھ سے تو تم اس فتنے کو اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھو گے، اور اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارا بیٹا اس فتنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میرے لیے، اللہ مجھے تو بچا لے اس فتنے سے۔
اللہ میری حفاظت فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کر دی، ان کا خیر انتقال ہو گیا، بیٹے نے جو ہے نا وہ عمر پائی اور زندہ رہا۔ چنانچہ یہ وہ شخص تھا، ان کا بیٹا عمر، جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو توڑا اور کوفہ میں سب سے پہلے بغاوت بلند کی اور یہ باغیوں میں سے بنا۔ یہ وہ شخص تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیم اور نشر و اشاعت کے لیے یمن کے مختلف حصوں میں 2 صحابہ کو بھیجا۔ یمن مشرق میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور یمن مغرب میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انشاءاللہ العزیز اس کو پھر ہم آگے بیان کریں گے باقی باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیعت ہونا چاہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ رب کریم اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ تمام قسم کی آسانیاں اپنی رحمت سے عطا فرما، تمام قسم کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما۔ یا الہ العالمین دنیا اور آخرت کی عزت اپنی رحمت سے عطا فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد۔